السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن و احادیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس جہنم پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا، اور آخر وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بأحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے دوستو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اب فرشتوں کو خالق کائنات نے کب پیدا فرمایا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے۔ اس کی دلیل ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح دوستو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائے ہیں، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور فرمایا جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس کا ایک پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کے مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جھڑ رہے تھے، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے دوستو کہ ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگریالے، دانت چمکدار، اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس سے دوستو آپ فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو اس کی کان کی لو سے کاندھے تک کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کے 700 سال کی مسافت ہے۔ تو دوستو پورے فرشتے کی جسامت کا پھر عالم کیا ہوگا۔ ان فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں و زمینوں کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی 600 پر ملاحظہ فرمائے۔ دوستو، فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بچڑا پیش کیا بھنا ہوا، جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں کھاتے؟ تو فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں کرتا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، اگر کوئی تسبیحات کر رہا ہے تو وہ تسبیحات میں مشغول ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے تو فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، اور 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کیا کرتے ہیں، پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوستوں کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق سورہ الرعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ فرشتوں کے نام بڑے مشہور و معروف ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا کام تھا کہ انبیاء علیہ السلام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ قیامت کے روز سور پھونکنے پر مقرر ہیں۔ منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے۔ رضوان جو کہ جنت کا داروغہ ہے۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنے الگ الگ کام پر مقرر ہے جس پر اللہ نے ان کو مامور کیا ہے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ فرشتوں کے تعلق سے ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔